جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی لائیو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن۔ ابھی آپ کلام اقبال سن رہے تھے۔ دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے۔ علامہ اقبال کے ابتدائی دور کی غزلوں میں سے ایک غزل، بعد میں بھی ان کے ہاں یہ تصور ڈیولپ ہوتا رہا اور پھر دل اور عقل دو علامتیں بن کر ان کے کلام میں سامنے آئے کہ دل اور عقل کا انہوں نے موازنہ بھی کیا، مقابلہ بھی کیا۔ ایک نظم میں انہوں نے کہا کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں۔ اور جواب ملا کہ راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے، مظہر شان کبریا ہوں میں، یا اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ یہ عقل اور دل کی کشاکش ہے۔ اتفاق سے آج آپ سے اسی موضوع پہ آغاز میں بھی کچھ کلام کیا گیا تھا کہ عقل کے جو مطالبات ہیں انہیں ضرور پورا کیجئے، لیکن دل کی قیمت پر نہیں۔ دل کی زندگی بہرحال ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ جی جناب، ہمارے مہمان گرامی تشریف لے آئے ہیں، اور ناظرین کرام، آج آپ کی ملاقات جس مہمان شخصیت سے ہونے والی ہے آپ کے گھر پاکستان ٹیلی ویژن کی لائیو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن کے ذریعے سے، جو مہمان تشریف لا رہے ہیں وہ قدیم اور جدید علوم کی جامع شخصیت ہیں۔ تو جناب ان کا تعارف۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جو ہیں وہ ناظرین ڈائریکٹر ادارہ ثقافت اسلامیہ اور جج سپریم کورٹ شریعت بینچ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بلوچستان بھی رہے، اور اسلامی فقہ پر انہوں نے بے شمار کام کیا۔ تو یہاں میں یہ ضرور اس کے علاوہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے پروفیسر کے طور پر، محکمہ اوقاف میں ایڈوائزر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ جی تو ابھی ہم جب یہ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر صاحب اپنی مہمان شخصیت کے تعارف کی، تو میرے نزدیک یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہیڈ آف دا اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ بلوچستان بھی رہے ہیں، تو اس طرح سے کچھ یوں محسوس ہوا کہ ہمارے اس صوبے میں کام کرنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج شخصیت موجود ہوں گی اور ان سے بہت حوالوں سے بات چیت ہوگی۔ یعنی وہ جو میں نے ذکر کیا کہ وہ جامع ہیں قدیم اور جدید علوم کے، وہ ناظرین اکرام اس حوالے سے کہ انہوں نے درس نظامی کی بھی تکمیل کی، اور مختلف دینی اداروں سے، پاکستان بننے سے پہلے وہ دیوبند کے دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے، پھر جامعہ اسلامیہ بھاولپور سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد جامعہ ازہر جو مصر کی مشہور بین الاقوامی یونیورسٹی ہے وہاں سے تعلیم حاصل کی، کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور اس طرح سے وہ قدیم اور جدید علوم کے جامع کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تاریخ تفسیر اور مفسرین کے موضوع پر ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ شائع ہو چکا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ان کی تحقیق لندن ہی سے شائع ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ہماری مراد ہماری آج کی نہایت معزز اور محترم مہمان شخصیت جناب ڈاکٹر رشید احمد جالندھری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم سر۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی نائٹ ٹائم لائیو ٹرانسمیشن میں، خاص طور پر جمعے اور ہفتے کے اس درمیانی شب میں، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ ہر طرح کی فکری عمل کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک مجھے معلوم ہے 22 فروری 1932 کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو ٹھیک ہے یہ میری اطلاع؟ میری یہ اطلاع درست ہے؟ آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں۔ کب جائیں گے کب جائیں گے کچھ پتہ نہیں، بلائی حیات آئے قضا لے لے چلی، چلی۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بس وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ کیا ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن،
دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار انتظار میں. زندگی اب شام ہو چکی ہے، کسی وقت اس کو ڈوب جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ اللہ کو تعالیٰ آپ کو سلامت زندگی رکھے دے. اور آپ کے علم و فکر سے قوم کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرے. تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں کچھ ناظرین کو بتائیں گے. آپ نے جب ہوش کی آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسا پایا؟ آنکھ تو ابھی بھی نہیں کھلی، اسی تلاش میں ہوں کہ کشاکش روزگار سے کوئی فرصت مل جائے تو اپنی گھاٹ میں بیٹھوں، دیکھوں کہ میری جو انا ہے، جو نفس ہے، کیا کرتا ہے. میں نے کسی زمانے میں افلاطون کو بہت پڑھا تھا. اچھا. افلاطون نے کہا ہے کہ زندگی کی جو سب سے بڑی مشکل ہے، جی. جو بڑا معرکہ ہے، وہ ہے اپنے آپ سے لڑنا. جو اس میں کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. تو ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کامیاب ہوں یا نہیں ہوں. باقی رہا میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اس پنجاب میں، جالندھر کی ایک تحصیل تھی نکودر. جی جی. تو نکودر میں میرے والد مرحوم پڑے تھے، انہوں نے میٹرک وہاں سے کیا تھا. وہ تو اس کے قریب ایک بستی تھی رائے پور. جی جی. بہت مشہور بزرگ وہاں پیدا وہاں ہوئے. بڑے جی. بڑے جید علماء تھے اور ان سے میرے والد کے تعلقات تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ الہلال جو ابوالکلام کا ہے وہ میرے والد کے پاس آتا تھا 1913-14 میں. 1912 میں شروع ہوا. جی. تو وہاں ایک استاد تھے مولانا عبدالعزیز، ان کے والد خلیفہ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی کے. تو میرے والد ان سے بہت ملتے تھے. تو جب میں نے یہ 1942 میں شاید کیا ہے 8ویں جماعت پاس کی، تو جانا تھا ہائی اسکول کے اندر. تو جنگ ہو رہی تھی بڑے زوروں پر، جنگ عظیم. عالمگیر. جی. عظیم تو ختم ہو گئی. 1942 کی بات ہے، 42 کی. جی. جی 42. ٹھیک 42. تو وہ مولوی صاحب نے کہا میرے والد سے کہ تم اس کو پہلے قرآن مجید تو پڑھاؤ. تو میں نے وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ایک حافظ سے. مولوی صاحب نے مجھے صرف اور نحو کی کتاب میں عربی کی پڑھائی. اور تیسرے مولوی صاحب تھے مولوی عبداللہ صاحب مرحوم، انہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی. صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب یہ شرح یوسف زلیخا کتاب ہے جامعی کی، جب ہم نے شروع کی، اس میں ایک نعت آتی ہے کہ مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. جی. تو ہم 10 لڑکے تھے یا 9 تھے. مول صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ. اچھا. واہ واہ. تو وضو کر کے ہم آئے. سبحان اللہ. تو یہ آج بھی واقع مجھے یاد ہے. اور وہ تینوں مولوی صاحب آج کل تو چونکہ ہم خطابت میں پڑھ گئے ہیں، تو یہ جو تینوں لوگ تھے، ان میں سے عبدالعزیز صاحب پڑھے تھے مولانا انور شاہ کشمیری کے. مفتی فقیر اللہ سے میں نے پڑھی تھی بوستان، وہ شاگرد تھے شیخ مولانا محمود حسن کے. شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب. جی. تو اور ان میں گلستان سعدی آپ نے ان سے پڑھی. تو یہ اتنے نیک لوگ تھے. سب سے بڑی بات کہ یہ جو اپنی خود احتسابی تھی. جی جی. اور اگر انہیں شک ہو جاتا کہ ہماری بستی میں کسی کا کسب حلال نہیں ہے تو اس کے گھر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دفعہ میں ان کی بکری چلا رہا تھا، ادھر ادھر میں ہو گیا، بکری کسی کھیت میں چلی گئی. مول صاحب نے جا کر ان سے کہا کہ مجھے معاف کرو، وہ لڑکا ادھر سے بھاگ گیا تھا، تو یا 3 دن تم دودھ لو، اگر نہیں لیتے تو میں زمین میں پھینک دوں گا. اللہ اکبر. تو وہ جو کیونکہ وہ کسی غیر کے کھیت سے وہ یہ جو چل کر آئی تھی. درس لیا تھا مولویوں سے، تو اسی نے خرابی بڑا کیا ہے اس معنی میں کہ وہ موجودہ وقت کے اندر رشوت نہ لینا، خیانت نہ کرنا، اپنا احتساب کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. دنیا سے بڑا لڑنا پڑتا ہے. اسی لڑائی کا نتیجہ میں نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر بڑی ملازمتیں تھیں. تو جب کبھی کسی کی جی میں آتا ہے صدر حکومت کے، تو مجھے ٹرمینیٹ کر دیتا. مگر چونکہ مولوی سے پڑھا تھا
اس لیے میں نے کبھی کسی کو درخواست نہیں. تو اس کے بعد چلے گئے، جب وہاں کتابیں ختم ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ تم اب ایک اور سے مولانا خیر محمد جالندھر شہر میں، جی جی. تو وہاں میں 1 سال رہا. اتفاق سے ان دنوں آتے تھے مولانا عبدالقادر رائے پوری سہارنپور سے. ان سب مولویوں کے پیر تھے، شیخ تھے. تو مولانا عبداللہ مجھ سے کہتے، یہ وہاں چلے گئے تھے. ان سے میں نے کنز الدقائق پڑھی، فقہ کی کتاب. جی. تو عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کے بیٹے تھے عطاء المنعم، وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے. یہ کس ادارے میں آپ تعلیم؟ خیر المدارس ملتان میں؟ نہیں، یہ جالندھر میں. جالندھر. میں. ٹھیک. تو مول صاحب ہم سے کہتے کہ دونوں کو کہ جاؤ مولانا عبدالقادر کی محفل میں جا کے بیٹھو تاکہ کوئی وہ اچھی بات سنے. وہاں سے 1 سال کے بعد وہ ان دونوں بڑا شورا تھا مولانا حسین احمد مدنی کا. یہاں بھی کبھی کبھی ان کا ذکر آتا ہے کیونکہ اقبال کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. تو ہم دیوبند پہنچ گئے. مجھے یاد ہے پڑتا ہے کہ جب 1945 میں وہاں گیا تو اسی دن ابوالکلام آزاد چھوڑ کر آئے تھے جیل سے. ایک بڑا جلسہ ہوا دارالعلوم دیوبند میں. تو میں نے پہلی دفعہ ابوالکلام کا نام سنا. تو حسین احمد مدنی جیسا آدمی، اس نے کھل کر ان کی تعریف کی کہ جی وہ غریبی شخص ہے، مجاہد ہے، وہ ہے. آپ وہاں داخلہ لے چکے تھے؟ داخلے چکا. اور سر آپ کی کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ ابھی انہوں نے کہا 1932 کے اندر ہاں جی میں دنیا میں تشریف لایا تھا. تو بہرحال تو وہ 1945 میں تھا. 1946 کی بات ہے. تقریباً عجیب اتفاق یہ کہ میرے سارے اساتذہ پڑھے تھے انور شاہ کشمیری سے، تو میں انور شاہ کشمیری گھر لیتا تھا. اچھا اچھا. میں اور حکیم محمد شریف، آپ نے سنا ہوگا، یہ جگراموی، یہ جو لاہور میں ہوتے تھے نا، معروف حکیم محمد شریف جگرانوی. جگراموی، ہم دونوں وہاں اکٹھے تھے 1946 اور 1945. تو انور شاہ کشمیری کے بیٹے ہوتے تھے اظہر، وہ اپنے قصے سناتے. تو علامہ اقبال بھی بہت زیادہ موت کرتے انور شاہ کے. جی، بلکہ انہوں نے تو ایک خط میں لکھا کہ اسلام کی تاریخ اس کی ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر. وہ عجیب و غریب تھا انور شاہ کشمیری. تو اب بعد میں ہندوستان تقسیم ہوا، تو جس میں تقسیم ہوا تو ہم اپنے گاؤں میں تھے. خیال تھا کہ یہ ایسٹ جالندھر جو تاثیر ہے یہ اکثریت کی ہے، یہاں سے مسلمان نہیں جائیں گے. لیکن پھر سب نکلے. تو یعنی مسلم اکثریت کا علاقہ. جی جی. جیسے یہ فیروز پور کے بعد علاقے تھے، تو ہم وہاں گھروں سے نکلے. تو پھر نکودر شہر میں کیمپ تھا مسلمانوں کا، وہاں شاید 3-4 مہینے رہے. تو وہاں سے ہی سارے پیدل آئے، جیسے قافلے یہاں سے جو سکھوں کے آتے تھے ادھر مسلمانوں کے آئے. یعنی نکودر سے کہاں پیدل آئے؟ یہ پاکستان. پاکستان کس شہر میں؟ نہیں، ہم یہ لاہور میں آئے تھے. لاہور آئے. نکودر سے لاہور پیدل آئے. میں نے اکیلا نہیں، ہزاروں. جی، اس پیدل قافلے کے ساتھ. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جالندھر شہر میں جب ہم پہنچے تو ایک ٹرک آ رہا تھا فوجی. میرے والد نے کہا تم وہاں چلے جاؤ، ٹرک پہ بیٹھ کر ہم آ جائیں گے، تو شاید کوئی انتظام کا یہاں انتظام ہو. میں یہاں جو آیا اکیلا تو دیکھا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. تو یہ والٹن جو ہے یہاں یہ مہاجر آئے تھے. جی جی. کیمپ لگا تھا یہاں. کوئی نظم و نسق تھا نہیں، تا حد نگاہ ایک شور تھا، انسانوں کا ایک بھیڑ تھی. تو بڑا پریشان ہوا. تو اب وہ آگے ہوں گے، میں اکیلا نہیں، ہزاروں تھے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں لوگ بھی اچھے تھے. تو میں 3-4 مہینے اپنے والدین کی تلاش کے لیے یہ پنجاب کی بڑے بڑے شہر ان کے قسموں تک سے واقع ہوں. تو آپ اس سفر میں بچھڑ گئے تھے؟ بچھڑ گئے تھے. تو میں مسجد میں رہتا تھا، رات مسجد میں گزاری، وہاں جاتا. وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں اور بھی لوگ ہوتے تھے کہ یہ مہاجر ہیں یا پناہ گیر ہیں. تو کھانا کھاتے صبح میں چلا جاتا. تو بالآخر یہ میری چچی ادھر کی تھی ویسٹ پنجاب سے، اس کا والد یہاں رہتے تھے. تو بچپن میں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ وہ ننکانہ کے پاس رہتے ہیں. تو پھر میں ننکانہ گیا، وہاں سے وہ گاؤں کا پتہ پوچھا تو آگے اس کا بھائی پھر رہا تھا. تو مجھے کچھ پہچان ہے وہ چہروں کی.
میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام نور محمد ہے. اچھا. اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا آپ کی بہن میری چچی ہے. تب جا کے والدین سے ملا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا نہیں، ہزاروں لوگوں نے بڑی تکلیف اٹھائی. اس کے بعد اتفاق سے کہا جو یہاں ہے کل وہاں ہے. اور آج جو ہم رونا رو رہے ہیں رشوت کا، یہ اسی وقت سے تھی. جو زمینیں الاٹ ہوتی تھیں، ہم کاغذات ہیں ہمارے پاس، جو کلیم داخل کیے کلیم گئے. جی. وہ کلیم اکثر جھوٹے ہوتے تھے. جھوٹے کلیم داخل ہوئے. اور کلیم میں کی بات یہ تھی کہ اگر میں نے کلیم داخل کیا تو عدالت میں جا کر کوئی میرے ساتھ گواہی دے کہ ہاں صحیح ہے. تو باہر تو ہم چلے گئے بہاولپور، بہاولپور. اچھا. وہاں سے میں دوبارہ پھر اسی مولوی صاحب سے ملا جس سے میں پڑھتا تھا، فقیر والی میں. تو اس نے کہا کہ اس نے ذہن تھا، اس نے کہا تم نے مجھ سے پڑھا تھا، تم ذہین لڑکے تھے، کیا کرتے ہو؟ تو یہ سننا تھا کہ تم دوبارہ پڑھو. تو ایک لڑکا جامعہ عباسیہ جس کا نام ہے نا آج کا جامعہ اسلامیہ، جی جی بھاولپور، یہ جو جامعہ عباسیہ مرحوم ہے اس کے کھنڈروں پر بنا ہے. جامعہ عباسیہ بہت نفیس درس حکومت بہاولپور کی، جو اس زمانے میں ریاست تھی. ریاست. جی. تو بہاولپور الگ تھی، آبادی کم تھی، ان کے وسائل زیادہ تھے. تو جب میں وہاں کالج میں گیا تو وہ اس کے پرنسپل تھے مولانا عبید اللہ. اس نے مجھ سے کہا سرائکی زبان میں کہ تم پناہ گیر ہو. وہ گیر پر لمبا سوتا لمبا. اچھا. میں نے کہا جی ہاں. کس کلاس میں داخلہ دیں؟ تو وہاں تھا یہ اسے کچھ ان کا اپنا تھا علامہ کی کلاس. میں نے کہا آپ ایف ایم داخل کر لیں، اگر پاس ہوگا تو ٹھیک، کیونکہ حکومت ہی پیسے دیتی تھی کہ بورڈنگ وغیرہ سب. اچھا. اگر نہ ہوا تو نکل جاؤں گا. وہ اتفاق سے میں اچھے نمبر میں پاس ہو گیا. تو پرنسپل نے لکھا ڈائریکٹر ایجوکیشن کو، جو وہ بھی جالندھر سے تھا، بقا احمد، مگر تقسیم سے پہلے یہاں آئے ہوئے تھے. کہا کہ یہ لڑکا پناہ گیر ہے، اس کا وظیفہ لگا دیجیے. جو ہمارا وظیفہ لگ گیا. اچھا. وہ جب پاس ہو گئے، تیسرے بی اے کر لیا. اور اس کے اندر وہ ابھی میں بہاولپور سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، تو میں نے کہا یہیں رہوں تو جامعہ عباسیہ کی ایک اور شاخ اس میں داخلہ لے لیا. اس کے بعد مجھے ہائی اسکول میں ملازم مل کے عربی کا ٹیچر بن گیا. وہیں بھاولپور ہی کے ہائی بہاولپور اسکول میں. جی. تو انہوں نے حکومت بہاولپور نے اعلان کیا کہ ہم 3 آدمیوں کو قاہرہ بھجوانا چاہتے ہیں. وہ حسن محمود مرحوم تھے، بہت ہی جوان آدمی، وہ چاہتے کوئی کام کرے. تو ہم نے درخواست دی لوگوں نے، اس میں سے ایک میری بھی درخواست تھی. تیسرے کون تھے؟ تو 12 درخواستیں گئیں. تو انتخاب کرنا تھا وزیر تعلیم نے، راؤ حفیظ الرحمان تھے فرام ہارون آباد، ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے بقا احمد، پرنسپل تھے مولوی محمد ناظم ندوی. میری ذرا ان سے انبن تھی ناظم ندوی سے، تو میں نے سمجھا کہ مجھے کسی نے بھجوانا ہے، چلو وہاں وزیر کے سامنے اس کی بےزتی کروں گا. تو وہ جو 12 گئے انٹرویو میں، جب باہر نکلے آ گئے واپس، تو اس کا آدمی آیا وزیر کا چوکیدار. تو اس نے ایک ریاسی زبان میں کہا کہ اللہ بشر قادری، حافظ محمد کریم اور رشید احمد وزیر بلندہ پہ آیا، وزیر بلا رہا جاؤ. اچھا. تو ایک اور رشید احمد تھے جو آج کل وہ جامع مسجد کے خطیب اعظم ہیں، ان کا نام. تو اس نے کہا تو بھائی تمہیں کس نے بھجوانا ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ وزیر سے پوچھا ہو کہ وہ رشید احمد پناہ گیر ہے یا یہاں کا اصلی باشندہ ہے. وہ پھر آیا، اس نے لبیا پناہ گیر. تو اندازہ کریں کہ کوئی سفارش نہیں، وزیر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، پرنسپل بھی ہے، جس میں لڑائی ہے. انہوں نے میرا انتخاب کیا، سفارش نہیں کی. میرٹ پہ انتخاب کیا. جو بھی میرٹ باہر ان کا یہ ریزرو کرتا ہے. تب وزیر نے کہا تمہیں اس لیے دوبارہ بلایا ہے کہ پرنسپل کہتا ہے کہ تم ذہین آدمی ہو، لیکن تمہاری ذہن دوسری طرف جا رہی ہے. ان دنوں اسٹالن کی تقریریں یہ رشن بیسی بہت تقسیم کرتی تھی اردو میں، ٹائپ ہوتی. اسٹالن کی تقاریر جی، لیکن اردو اسٹالن ترجمہ کی کروا کے. وہ کہیں ہم نے خط لکھ دیا، وہ آ گئی.
تو پرنسپل نے کہا کہ اس ستاروں کو بہت پڑھتا ہے، حالانکہ مجھے یہ لینن کی نظم بڑی یاد تھی بال جبریل کی، اقبال کی جو نظم اقبال لینن خدا کے حضور حضور میں، میں جی وہ جی غریب ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات تھی۔ کیونکہ میرے اوقات بڑے طلب تھے اس لیے میں وہ بہت پڑھتا تھا، اچھا اچھا، اور بہت ہی بحث بڑی ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا جی کہ وہ ہوتا ہے تفنن طبع کے لیے پڑھتے ہیں، کیا کرانا ہے، کب وہاں قاہرہ جا کے کسی اور مشغلے میں نہ پڑ جانا، اور یہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا بجراغ نہیں روکنا چاہتا۔ اور ویسے بھی قاہرہ میں جمال عبد الناصر کی حکومت تھی۔ عبداللہ صاحب میں بڑا قائل ہوں، اس پر میں نے مضمون بھی لکھے ہیں، اس میں ایک لمبا مضمون ہے، اچھا میں ان سے ملا بھی تھا۔ تو اچھا، آپ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی؟ جی، اچھا تو وہاں قاہرہ پہنچ گئے تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ جو ہم نے عربی پڑھائی تھی وہ ہندوستانی طرز کی تھی، وہ ان کے سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی ہماری، کیونکہ ہمارا لب و لہجہ سارا یہی تھا نا۔ جیسے کہ یہاں پنجاب یونیورسٹی لوگ جاتے ہیں لندن میں، جی جی، تو وہاں شرط ہوتی ہے کہ جن کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے پہلے وہ انگریزی پڑھیں، خواہ یہاں وہ افلاطون ہوں، اس کے بعد انہیں اجازت ملے گی پی ایچ ڈی کرنے۔ پھر قاہرہ پہنچ گئے، تو وہاں قاہرہ پہنچے، اصل میں سن 53 میں داخل ہوا تھا، سن 55 میں 55 کے آخر میں ایم اے کی ڈگری تھی العالمیہ، وہ مل گئی، ساتھ ہی وہاں یعنی ایم اے ان اسلامک اسٹڈیز یا نہیں عربکس، عربکس، ایم اے عربی جی جی، آپ کو وہاں سے کرنا پڑا؟ جی، وہ فن تدریس اس کو کہتے تھے۔ اسی وقت قاہرہ ریڈیو سے اردو پروگرام شروع ہوا تھا، تو وہاں ایک آدمی تھا ہندوستانی وہاں سیٹل تھا، وہ عبد الناصر کا دوست تھا، جب وہ ابھی اقتدار میں نہیں آیا تھا، تو اس نے کہا کہ پاکستان میرے ساتھ ہے، ہم ایک پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، تو پروگرام میں میں نے بھی جانا شروع کر دیا، ریڈیو قاہرہ کا پروگرام اردو زبان میں؟ اردو زبان، تو اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جب سن 56 میں قاہرہ پر حملہ ہوا، جی، نئے سویز پر، عرب اسرائیل جنگ، عرب نہیں، جو اینگلو فرینچ جو اٹیک ہوا تھا مصر پر، نئے سویز کو اس نے قومی بنایا تھا اور اسرائیل بہانا تھا، جی، تو اس میں جو عبد الناصر نے اپیل کی تھی دنیا کے نام کہ انسانی تہذیب آج ڈاکوؤں کے نرغے میں ہے، میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں، تو اس کا ترجمہ میں نے اردو میں نشر کر کے اچھا، قاہرہ سے ریڈیو کیا، قاہرہ سے نشر کیا، اور میں رو بھی پڑا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگر مصری نیشنلٹی لینا چاہتے ہو، میں کہا جی نیشنلٹی میں کیا لوں گا، بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اس زمانے میں پھر یہ انڈین فوج آئی تھی غزہ کے اندر، جھگڑا ہوا، تو میں مصریوں کے ساتھ غزہ 6 دفعہ جا چکا ہوں، اس پر میرے مضامین بھی تھے کہ ان کے پروگرام نشر کرو انڈین آرمی کے۔ اسی زمانے میں آغا خان بڑے سے مرحوم، ان کی تدفین ہوئی اسوان میں جہاں فرعونہ مصر کی قبریں ہیں، تو آغا خان مرحوم کے بڑا تاریخی شعور تھا کہ میری قبر اسوان میں بنے جہاں وہ آدم سے لے کر آج تک جو بڑے بڑے سردار وہاں سے پڑے ہیں۔ تو یہ موجودہ جو آغا خان ہے اس کے ساتھ میں ہوائی جہاز میں اسوان گیا تھا، پھر ان کا پروگرام نشر کیا، پھر اس پر بھی مضمون لکھا، اور لیکن اتفاق یہ کہ جتنے آغا خانی آئے ہوئے تھے عقیدت مند وہ ننگے پاؤں جا رہے تھے، ازرہ احترام، احترام۔ جی، ہم جو 2 مصری تھے، ایک میں تھا، لیکن ہمارے یہاں جوتے تھے، پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا رسم کا، تو میرے پاس وہ آغا خان ہی آیا، اس نے کہا بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہا پاکستان سے۔ کہا کہ آپ پاکستانی، آپ آغا خانی ہیں؟ میں نے کہا آغا خانی تو نہیں ہوں، ورنہ وہ سنی ہوں۔ اچھا، مجھے شک ہوا کہ کوئی شاید ہے کہ وہ غلطی ہو گئی، تو میں نے مصری سے کہا بھی غلطی ہو گئی، وہ سب کے جوتے نہیں پہنے ہوئے۔ کہاں کہا یہ تو ہم نے بات نہیں نوٹ نہیں کی، کہا میں کہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا، تو میں نے اندازہ کیا کہ جو شہزادہ کریم ہے جی، یہ اس وقت سے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی تھی، اور اب جب میں ان کو دیکھا ان کی ساری دلچسپیوں کو، سرگرمیوں کو، تو خیال ہوا کہ واقعی بڑے آغا خان کی یہ بڑی
بصیرت رکھتے تھے کہ انہوں نے اس کا انتخاب کیا، اس کے بعد کوئی نہیں کیا. تو انہوں نے مجھے ڈائری پر لکھا بھی دستخط کہ جب کبھی تم یورپ آؤ تو مجھ سے ملو. اور وہاں سن 60 تک میں رہا. عجیب اتفاق دیکھے تجھے چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے مولوی حباب. تو میرے ایک دوست نے کہا پاکستانی نے کہ پاکستان میں نہ جانا، وہاں ایک جھوڑے سارے ہیں، تو تمہیں کالج میں داخل کر لو، ٹیچر بنا دیں گے، لیکچرر، روز راستہ سے کریں گے. تو وہاں میری ملاقات ہو گئی مالک رام سے. اچھا، مشہور اردو عجیب و غریب محقق انسان. مالک رام جی. وہ یہاں گجرات سے تھے، پھر چلے گئے تھے انڈیا چلے گئے تھے جی. تو وہ عجیب و غریب میں نے اسے پایا، بے پناہ پڑھتا تھا، غالب یاد تھا، وہ تھا یہ تھا. عربی، فارسی، اردو، انگریزی. تو میں آج پہلی دفعہ جی. انکشاف پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا ہاں واقعی تم نہ جاؤ، تم لندن جاؤ، اور اگر تم مجھے پیسے یہاں دے دو یا بعد میں دینا، تم لندن جا کر اتنے 100 پاؤنڈ لے سکتے ہو فلاں بینک سے. دیکھیں لندن پہنچ گئے. وہاں ایک مشہور سینٹر ہے اسلامک سینٹر، 146 پارک روڈ پر. وہ شاہی بلڈنگ تھی، جنگ کے زمانے میں مسلمانوں کو دی گئی تھی، خاص مصر کو. مصر اس کی بڑی حکومت تھی. تو اظہر کا آدمی وہاں ڈائریکٹر ہوتا تھا. اس زمانے میں 400 پاؤنڈ ماہوار تنخواہ لیتا تھا. وہ بھی اظہر میں بڑا ٹیچر رہا تھا. تو اس نے کہا یار یہاں کافی پاکستانی آئے ہوئے ہیں، تو بہت بڑا وہ محل تھا کہ تم یہیں رہو، پارٹ ٹائم کام کرو، تھوڑا سا کوئی پوچھ لیا کر، تم اپنے وہ دوسرا پڑھو. تو مجھے لندن میں مفت رہنا یہ بڑی بات ہے، اور وہ بھی شاہی بلڈنگ. وہ اندر بعض وقت چلے جاتے تھے، واپس کہ تم ڈائریکٹر بن جاؤ. تو اس سے اور زیادہ تجربہ بڑھا. تو وہاں پہ آئے تھے لیکچر دینے پروفیسر آربری کیمبرج سے. جی. تو آربری جو ہے اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے جو آج کی ساری دنیا میں معروف ہے. تو جب اس نے لیکچر دے دیا تو میں نے اس سے کہا جی کہ آپ کا جو ترجمہ ہے بہت عمدہ ہے، لیکن بعض جگہ پر سکم ہے. اس نے کہا کہاں ہے؟ وہی. تو میں نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ترجمہ صحیح نہیں ہے. دوسرا کہا، اس نے کہا کہ قرآن میں آتا ہے کہ تم بخل نہ کرو، بخل سے بچو. تو وہ اس کا آتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ یہاں نہ باندھو. قرآن میں لا تغل یدیک علی عنقک، ان کا ڈونٹ اسٹک یور ہینڈ ٹو یور نیک. تو میں نے کہا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. اس نے کیسے؟ میں کہا انگریز جب سمجھے گا تو کیا وہ سمجھے گا اس جو انگریزی محاورے سے اس کا معنی بخل ہے؟ اس نے کہا ہاں یو آر رائٹ. اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ابھی تک وہ یہیں ہوں تو کوئی کام ہم نہیں کیا، چاہتا ہوں کہ داخلہ لوں. اس کا تم کیمرے میں آ جاؤ. اچھا. اچھا. پروفیسر اے جے آربری آربری جو نے دنیا میں معروف ہے. جی بالکل. کیمرے پہنچ گئے، اچھا. کمال ہے. تو انہوں نے کہا کہ داخلہ لے لیا. تو مجھے سے کہا کہ اس کو تصوف کا ماہر تھا، اس نے عربی اور بہت سے ٹیکسٹ ایڈٹ کیے ایڈٹ کیے ہیں، اور تھا بھی صوفی. تو میں نے کچھ شعری پر جو مسلمہ صوفی ہے جی جی رسالہ قشیریہ اور عالم بھی ہے اس پر کام کیا. تو میں نے ایک دن کہا کہ میں چاہتا ہوں وہاں جاؤں ترکی. کہنے کا بالکل صحیح، تمہارا انتظام میں کر دیتا ہوں. تو میں پھر 3 مہینے ٹرکی رہا 66 میں، پچھلی صدی میں. تو انداز کیسے جی انتظامات ہوئے. بالکل. اس طرح سے آپ کی زندگی اچھا، کا سفر جو ہے یہ جو ملکوں آربری تھے، آربری کا وہ اس قدر یہ شغف تھا تصوف سے کہ یہ 1 سال گئے دمشق. شیخ ابن عربی جو معروف دنیا کا فلسفی ہے، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے. دوسرے سال یہ گئے قاہرہ ابن فارس کی قبر پر، جو بہت بڑا صوفی تھا. ان کے بڑے دوست تھے یونیورسٹیوں میں، نہیں ملے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے ملے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا دس واز اے اسپرچل جرنی، آئی ڈڈنٹ الاؤ مائی سیلف ٹو سی اینی باڈی. واہ 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 واہ. واہ. یہ آربری کا ہے. واہ. تو آربری نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، اس سے پہلے اس نے سلیکشن شائع کیے تھے.
وہ جس اس میں جو اتنا لمبا مقدمہ ہے، کیا کوئی مسلمان لکھے گا ایسا؟ جب کہ لوگوں نے اسے پڑھا، وہاں ننس نے پڑھا، انگریزوں نے پڑھا، اس نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ عیسائی بھی ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت مریم کو سب سے بڑی عورت دنیا کی مانتے ہیں۔ تو یہ جو آربری صاحب ہے ان سے بڑا فائدہ پہنچا لوگوں کو۔ تو پھر دوسری بات، کیونکہ انگریز بڑے منظم ہیں، خاموش رہتے ہیں، آپ کی امداد کر دیں گے، ایک لفظ نہیں بولیں گے، کف نہیں ہانکتے، کیونکہ وہ جو یہ تو ہمارا مشغلہ ہے، مشرقی قوموں کا۔ تو ایک شخص نے ایک دفعہ کیمبرج میں فیس کم تھی اور لندن یونیورسٹی میں زیادہ تھی، اس زمانے میں 80 پاؤنڈ تھے سالانہ، 64 میں، یعنی کس سطح کے طالب علموں کے لیے؟ پی ایچ ڈی کے طالب علموں کے لیے۔ اب تو ہزاروں میں۔ جی تو جب 2 سال مکمل ہونے کو آئے تو میرے پاس، میں پھر بی بی سی کے اندر بھی کام کرتا تھا، اچھا اچھا وہ الگ اقدام تھا کہ وہاں کیسے پہنچے، اس لیے کہ بی بی سی پر میں نے تنقید کی تھی، یہ 23 مارچ کے جو پروگرام تھا، جی اردو پروگرام والوں نے کہا کہ بھئی اس سے مضمون لکھوا لو۔ تو میں جو وہ امبیسی میں گیا، وہاں دیکھا وہ سرد ان کی آہیں دیکھیں، وہ حتیٰ کہ کسی نے جو پاکستان کا ترانہ نہیں گایا، وہ ایک ٹیپ ہوتا تھا، وہ چلا دیا۔ میں نے کہا یار میں نے مختلف امبیسی میں دیکھا ہے کہ وہ خود ترانہ گاتے ہیں۔ تو سردی بہت تھی، وہ بنگالی اور پنجابی کا بڑا جھگڑا تھا ان طالبوں کو وہاں، جی تو بہت ہی وہ آغا ہلالی تھے۔ تو خیر میں جو آیا تو بی بی سی میں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے، یوں ہے یوں ہے، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے دل سے آواز آ رہی تھی، حمید نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اچھا ہلالی صاحب کو بڑا غصہ آیا، اس نے ڈائریکٹ کو خط لکھ دیا بی بی سی کو کہ یہ آدمی جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، آپ نے اسے تقریر کروائی۔ اس نے کہا یہ آدمی کام کا ہوگا۔ تو انہوں نے جو معروف مستشرق ہیں انگریز، نکلسن ہے، آربری ہے، گب ہے، یا فرانس کے ہیں، کہا کہ تم ان پر 10 منٹ کی تقریر ہمیں کر دو بی بی سی کی۔ اس سے بہت پڑا ان کو، پیسے مل گئے۔ اس کے باوجود بھی تو آخری دن تھے تو میرا ایک دوست بہت تھا، وہ جلندھر کا ہی تھا، وہ سید تھا، ہمارا خاندان ان کا مرید تھا، مگر وہ وہاں میرا مرید تھا۔ تو دیکھا جی، اچھا وہ آپ کا مرید تھا۔ مجھے اس بارے میں مجھے بڑا خیال رکھتا تھا۔ تو میں نے کہا بھی تمہارے جو والد ہیں یا دادا ہیں، اس کے میرے نانا میرے دادا مرید تھے، صحیح، تم سید ہو، میں تو سید نہیں ہوں۔ اس لیے وہاں بڑی آرگنائزیشن ہے جو یہاں نہیں ہے۔ وہ کرسمس کے دن جو عطیات دیے جاتے ہیں، بی بی سی ان کا اعلان کرتا ہے کہ بڑے بڑے جو تاجر ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ اربوں پاؤنڈ دیتے ہیں یونیورسٹی کو، یہ عام آرگنائزیشن کو، کہ تاکہ جو باہر کے بھی طالب علم ہیں غریب، جو ضرورت پڑ گئی ان کی مدد ہو۔ تو ان کو خط لکھ دیا کہ اس کے پاس دو ٹرم باقی ہیں تو فیس نہیں ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر یہ اس کا پروفیسر لکھتے تو ٹھیک ہے۔ میں عربی مرحوم کے پاس گیا، اچھا اس نے صرف 2 لفظ لکھے، ہی مسٹر رشید از مائی پیپل، آئی ایڈمائر ہم بوتھ ایز اے مین اینڈ ایز اے اسکالر۔ واہ واہ واہ، کہ مسٹر رشید میرے شاگرد ہیں، اب اور آگے میں پیسے آ ایک گئے، اب ذرا انسان سنیے۔ اور ایک اسکالر کے طور پر ان کا اعتراف اس نے، کرتا ہوں۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جی بڑے بڑے سرمایہ دار یہاں جی ہیں، اس آرگنائزیشن نے میرے دوست کو لکھا کہ انگریز یہ کسی کے لیے نہیں لکھتا، اگر اس کو جتنی پیسے کی ضرورت ہو ہم دیں گے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس قدر ہم امداد، یہ علامہ عبداللہ یوسف علی، جی جس انداز سے ان کی موت ہوئی ہے، وہاں اکیلے سے جو مرے ہیں، بھوکے تھے، پیاسے تھے، آخری وقت میں پتہ چلا پاکستانی سفیر کو، تو اس نے محمد علی بوگرا کو خدا لکھا، وزیر اعظم کو، کہ علامہ یوسف علی جیسا آدمی قرآن پاک کا ترجمہ کیا ساری دنیا والی انگریزی میں۔ معلوم ہے، جی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ ان کا وہ لگائیں کوئی۔ اور پھر دوسرے نے خط لکھ دیا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں اور دفن ہو گئے، بہت دکھ کی بات ہے۔
لیکن یوسف علی کا اندازہ دیکھو کہ جو یونیورسٹی کالج ہے لندن یونیورسٹی کے اندر جی اس میں علی نام سے ایک ٹرسٹ ہے کہ جو انڈین یا پاکستانی طالب علم اس کو ضرورت مند ہو اس کو سعودی کو دے دی ہے. یہ علامہ عبداللہ یوسف علی کی یاد میں یاد ایک ٹرسٹ قائم کر دیا انہوں نے خود ہی ٹرسٹ قائم کیا تھا اپنی زندگی میں, اپنی زندگی میں. پیسے بھی دے دیے. بہت خوب بہت خوب. وہ آ جائے اب پتہ چلا وہاں جا کر ہمیں تو وہاں پاکستانی بھی بعض وقت امداد لیتے ہیں, انڈین میں بھی, انڈین بھی. اور اس کا قرآن مجید کا ترجمہ اس قدر مقبول ہوا ہے, خدا کو ایسی ادا پسند آئی ہے کہ اتنے ایڈیشن امریکہ میں چھپے, یہاں بھی چھپے, سعودی عربیہ میں چھپے. تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر معمولی مقبولیت تو مجھے معاوضی یاد آتا ہے جو جس کا ابوالعلا مولوی اقبال ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مولوی, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. اس کا جو رسالۃ الغفران ہے جی رسالۃ الغفران, وہ ایک جرنی ٹو ہیون ہے, آسمانی سفر ہے. جیسے اقبال نے جاوید نامہ لکھا. جاوید نامہ. جی تو اس نے سارے غیر مسلم جو بڑے بڑے شعراء تھے جنت میں دیکھے. پھر ان سے پوچھا کہ بھئی یہ تم جنت میں کیسے آ گئے؟ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا, فلاں کام کیا تھا. تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے کہا تھا وسائل اللہ لا یحرم, جو اللہ کا بھکاری ہے وہ کبھی محروم نہیں ہے. جوں جوں یہ شعر عام ہوتا گیا میرے نام اعمال کی صحیح بھجتی گئی, میں جنت میں آ گیا. واہ واہ. عاشا جو بڑا معروف شاعر تھا لیکن نبی کے زمانے میں تھا, جی جی. وہ جانا چاہتا تھا مدینے. وہ فارغ مکہ نے کہا یار مدینہ جا رہے ہو, وہاں تو شراب نہیں ملے گی, وہ نہیں گیا. تو مولوی لکھتا ہے کہ وہ پابا جولان جا رہا تھا جہنم کی طرف, تو آگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھیں. اس نے کہا دختر رسول میری بات سنو, میرے دل میں محبت تھی آپ کے والد کی, لیکن مجھے شراب نے یہاں روک لیا تھا. تو حضرت فاطمہ پہنچی حضرت علیہ السلام کے پاس, کہا کہ عائشہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے سفارش کروں. تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں یہ تو تھا, اس کو چھوڑ دو. تو سارے جو جنت پھر رہے ہیں تو دوسری جرنی یہ ہے بقول ڈاکٹر طاہر حسین کہ دو ہیں جرنی لکھی مسلمان دنیا نے, ایک ہے معاوضی کی, دوسری ہیون ہے جاوید اقبال کی. جاوید نامہ علامہ اقبال. تو تو اس کے اندر فتوحات مکیہ کو بھی آپ اس میں شامل کریں گے؟ وہ تو بعد میں آتی بات. تو جو اس کی ہے اس کے اندر بھی سارے انہیں جو غیر مسلم ہیں مفکر جی وہ بیٹھے ہوئے جنت میں. تو ایک دفعہ 1966 میں ایک پرچہ نکلتا تھا 20ویں صدی لندن سے, بڑا معروف, انہوں نے خدا نمبر نکالا, وہ میرے پاس ہے لیکن لایا نہیں. تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ تم خدا پر لکھو گے تو مسلمانوں کا تصور کیا ہے. تو ڈانٹے کو آپ جانتے ہیں. جی جی. تو میں نے لکھا کہ ڈیوائن کامیڈی. ہاں میں نے کہا کہ عجیب اتفاق ہے کہ اس 20ویں صدی میں علامہ اقبال نے لکھی ہے اور پہلے ماضی نے لکھی تھی, اور دونوں جو جرنیز ہیں سفر نامے ہیں اس میں نان مسلم جنم پھر رہے ہیں. کاش کوئی کتاب غیر مسلم کے قلم سے ہوتی جس میں ہم بیچارے بھی جنت میں تو نے بس زور سے شائع کیا یہ بہت اچھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تو وہاں جا کر ایک دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ میں برٹش میوزیم میں جی اور یہ انڈیا آفس لائبریری میں بہت جاتا تھا. تو ایز اے لے مین میرا سبجیکٹ نہیں تھا, تو جو پولیٹیکل ہسٹری ہے انڈیا پاکستان کی اور عربوں کی, اس سے میں بہت دیکھتا تھا خفیہ کاغذات. وہ جو غالب نے کہا ہے کہ وہ ایک اپنے میرے پاس خاتون آئی تھی, اس کا نام نہیں لیتا, تو انہوں نے کہا کوئی کتاب تو دو اپنے چھپی ہوئی ہمارے ہاں, جی اس میں کچھ لکھ دو. میں کہا نہیں شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا. میں کہا وہ جو میں نے خفیہ فائلیں پڑھی ان میں سے جو بڑے بڑے عرب حکمران جو موجودہ وقت میں مصیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں ان کی سب فائلیں وہاں. تو مجھے کئی دفعہ آئیں پیشکشیں باہر سے عرب ملکوں سے, میں نے گیا کیونکہ وہ میرے سامنے تھی. تو آپ نے عبد الناصر کا ذکر کیا ہے, جی. تو عبد الناصر نے عرب دنیا کی عزت رکھی ہے. میرا جو دل کی بات ہے, جس انداز سے نے نیٹ سویز پر قبضہ کیا وہ اسٹیٹ ان اسٹیٹ تھی. 100 سال تک برطانیہ اور فرانس فائدہ اٹھا رہے تھے, اس پر حملہ ہو گیا.
حملہ ہونے کے بعد دیکھو ستم ظریفی زمانے میں کہ انڈیا نے اس کا ساتھ دیا. مجھ سے یہاں چونکہ پوچھا گیا تھا، فل برائٹ شپ کی اسکالرشپ کی چیئرپرسن یہاں آئی تھی، پنجاب یونیورسٹی کے 2 آدمی آئے، تو امریکن سینٹر نے مجھ سے کہا تم اس کا کھانا کھاؤ. 2 پروفیسر تھے پنجاب یونیورسٹی. اس صاحب نے پوچھا کہ ہمیں 2 سوال پوچھنے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کا کیا جھگڑا ہے، پھر پاکستان اور عربوں کا کیا جھگڑا ہے، پاکستان اور عربوں کا کیا جھگڑا ہے. ٹھیک. تو یہ دونوں جو پروفیسر تھے فل رینک تھے. ایک شخص نے کہا جی کہ ہم گائے کھاتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں. ہم نظریاتی ملک ہیں، عرب جو ہیں سیکولر ہیں. اچھا. اس نے کہا کہ میں یور اوپینین. میں کہا مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان سے اختلاف ہے. میں کو یہ کہ البیرونی معروف اسکالر ہے، اس نے کتاب الہند میں لکھا ہے کہ ہندوازم اور اسلام جو ہے اس کی ہائر ویلیوز ایک ہے. کتاب جو توحید ہے وہ بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، میں کہ جب وہ حیات و موت کی کشمکش میں تھے، نیٹس وے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، تو مسٹر نہرو نے کہا تھا حمایت اس کی کہ عبد الناصر کی، اور اس نے کہا کہ وی ول ناٹ الاؤ برٹش ٹو کم بیک. ہمارے حمید الحق چودھری نے کہا تھا کہ یہ نیٹس وے بلانگس ٹو انٹرنیشنل ایجنسی. تو چھوڑ بیٹھ دیا، آپ کو علم ہے کہ جا رہے تھے وہاں، کس نے روک دیا تھا. جی جی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ، جو ستم ہوا ہے، کہ آج ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ یہ زد میں آیا کابل، بعد میں بغداد میں آیا، پھر یہ ہمارا سے یہ لگا جائے گی سوریہ کی طرف، پھر وہاں سے جائے گی تہران کی طرف. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں آپ کا جو قیام ہے جامعہ ازہر کا، اس زمانے میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ وہاں پہ قدیم اور جدید کی آمیزش کا جو اسلوب تھا، اس میں جامعہ ازہر کو کس حد تک کامیابی ہوئی؟ جامعہ ازہر بڑا کامیاب ہے جہاں تک عربی زبان کا تعلق ہے، لٹریچر کا تعلق ہے. مگر وہ کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو قدیم ہمارا ورثہ ہے کلاسیکل، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اس کو ساتھ لے کر چلو. تو جتنے ہمارے نئے مسائل ہیں ان کی بنیاد قدیم پر ہو سکتی ہے، مگر ساتھ ساتھ جو جدید علوم آ گئے ہیں، وقت آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پہلو چلو. ڈاکٹر طہ حسین جو خود ازہر کا آدمی ہے، جی. ازہر نے کہا کہ عرصہ حیات میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ہر لحظہ اپنی منزل کو بدلتی ہیں. جب منزل کو پہنچ جائے پھر دوسرا ایک منزل بناؤ، پھر تیسری منزل بناؤ. اگر نہیں بناتے تو زندگی میں جمود آ جاتا ہے. یہ بات تو اقبال نے بھی کہی نا، اقبال آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، بالکل صحیح. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. وہ اس لیے کہ جتنے عبقری ہیں دنیا میں جینے سے، وہ ایک ہی انداز سے سوچتے ہیں. تو ازہر کی جو پوری تاریخ ہے وہ لکھی ہے شیخ رشید رضا نے، تاریخ الاستاذ الامام عبدہ ہے جلد میں. وہ پوری عرب دنیا کی تاریخ ہے. اس میں ایک سوال یہ ہے، وہ ازہر پر بہت سخت حملہ ہے، تو شیخ عبدہ نے کہا کہ میں 3 کام کروں گا. وہ افغانی کے ساتھ ہوتا تھا، جی، سید جمال الدین افغانی وہاں رہے تھے پیرس میں. اس نے کہا ایک تو یہ کہ جو عربی کورس پڑھایا جا رہا ہے اس کو بدل دو. مثلا وہی کورس آج ہم جب پڑھا رہے ہیں انہوں نے بدل دیا. وہ کلاسیکی نصابات تھے. ہاں نہیں، وہ کلاسیکل نہیں تھی، وہ تھی ایسی انحطاط کتابیں، مثلا مقامات حریری. اچھا. وہ کہتا ہے مقامات جو انشاء حریری پردازی کا ایک نمونہ. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لفاظی ہے. آپ جو عربی اور نسل لوگ ہیں ان کی کتاب لیں، جائز کتابیں. اسی طرح دوسرا تھا، بلکہ اس پر میں اوورز کر دوں چونکہ آج کل یہاں جھگڑا چل رہا ہے نا نصاب کا، یہ عربی مدارس کا. جی. وہاں ایک ہیں عبد المطال السعیدی، اس کی معروف کتاب ہے تاریخ الازہر، کہ ازہر میں نیا نصاب کیسے آیا. تو وہ کہتا تھا کہ جب یہ تیمور جو رنگ تھا اس کی تسلط ہوا مسلمان ملکوں میں، تو اس کے ساتھ اجمی علماء جو آئے وہ عربی میں کمزور تھے.
अच्छा, ان کی کتابوں کو فروغ حاصل ہوا، تفتہ زانی کو فروغ حاصل ہوا، دوسروں کو ہوا، اور ان سے عربی زبان کو، عربی مزاج کو نقصان پہنچا۔ نقصان پہنچا۔ یہ تو اس نے کتاب میں لکھا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی بات تذکرہ میں ابوالکلام نے 1918 میں لکھی تھی، اور اس میں لفظ آتا ہے دماغ سوختگانے مختصر معنی و مطلب۔ نحو جو کتاب ہے آج کل یہاں پڑھائی جا رہی ہے، یہ جامعہ کی کافی ایک شرح ہے، تو اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دند، 6 ماہ اس پر لگاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ اچھا، مگر اب نحو کی نئی جو کتابیں وہاں آ گئی ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں۔ یہ جو یہاں ہم پڑھاتے ہیں اسی پر مولانا روم نے لکھا ہے کہ مولانا روم لکھتا ہے کہ وہ ایک بار مولوی صاحب گئے دریا میں کشتی پر بیٹھے، تو اس نے ملا سے پوچھا کہ بھئی وہ تم صرف نحو جانتے ہو؟ کیونکہ ہندوستان پاکستان میں صرف نحو جاننا بڑا ضروری ہے۔ بہت اصرار کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا حضور میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، کچھ نہیں جانتا۔ کہا تم نے اپنی آدھی عمر برباد کر ڈالی۔ کشتی آگے پہنچی، وہ ہوا تیز چلی، بھنور میں پھنس گئی، تو اس نے پوچھا کہ مول صاحب آپ تیرنا جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا آپ پوری عمر برباد کر ڈالیں۔ دیکھو نا یہ مولانا کا جو ہے عجیب غریب کہانی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اب دارالعلوم دیوبند کے اندر موجودہ وقت میں بعض کتابیں نے بدلی، میرے پاس کیونکہ میرا سبجیکٹ رہا ہے تو میں نے دارالعلوم دیوبند پر کتاب لکھی ہے، تاریخ لکھی آپ نے اس کی ناقدانہ نظر۔ تو دارالعلوم تھا، پھر دوسرا تھا علی گڑھ، تیسرا تھا جامعہ عثمانیہ، جامعہ ملیہ، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، اور چوتھا تھا یہ ندوۃ العلماء۔ تو یہ سارے اس کا مجھے وہ کاغذات مل بھی گئے تھے لندن میں، تو پھر میں نے ان کا جو بڑی ان کی عظمت ہے، ان کی اخلاص ہے، اس کی تعریف کی۔ البتہ تعلیم طور پر میں نے کہا کہ بہتر ہوگا اپنے نصاب بتائیے، اس میں حوالے بھی سارے بتائیے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب کیمبرج یونیورسٹی میں جو آپ کا وقت گزرا، اچھا جو کیمبرج یونیورسٹی میں مستشرقین کا جو رویہ آپ نے دیکھا، جیسے آپ نے آربری کا اور گب کا اور نکلسن کا ذکر بھی کیا، تو مستشرقین کی دلچسپی کی بنیاد کیا ہے مشرقی علوم میں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بہت کتابیں لکھی گئیں، اور اس پر ایک معروف اور اس پر کا نام جرمن اسکالر ہے روڈی پیرٹ، وہ قرآن مجید پر کے لٹریچر پر اس کا بڑا ابو ہے۔ اس نے کتاب لکھی تاریخ استشراق۔ اس نے کوئی شک نہیں کہ 1850 تک ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوئی کمزوری ان کی پکڑیں اور بتائیں کہ ہم ان سے بالاتر ہیں علم میں، فکر میں، مذہب میں۔ لیکن اب اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ 1850 کے بعد ہمارا نقطہ نظر بدل گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ انسانی جو علم ہے یہ پورے انسان کی میراث ہے، کہ انہوں نے علم میں، ادب میں، شعر میں کیا چھوڑا ہے، ہم اس سے استفادہ کریں، روشنی حاصل کریں۔ یہ کتاب یہاں ملتی ہے۔ تو آربری صاحب جو ہیں یا نکلسن ہے، اب دیکھیں کہ نکلسن نے مثنوی پوری اس کو فارسی متن شائع کیا کیمبرج سے، 7 انگریزی ترجمہ کیا۔ جی، مثنوی مولانا روم۔ اور دوسری بات جس نے کتاب میں لکھی معروف کہ لٹری ہسٹری آف عرب، جی، عرب کسی کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اس کا ترجمہ عربی میں کیا، اس قدر محنت سے لکھی ہے، جیسے براؤن لکھے نا لٹریری ہسٹری آف پرشیا، جی جی، ای جی براؤن۔ اچھا، میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو حضرت رابعہ بصری جی جی، یا قرآن مجید کے جو سلیکشن کے ترجمے دیے ہیں ذرا اسے پڑھ لیں، یعنی اتنی محنت سے لکھے ہیں، بعض اوقات آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ عجیب و غریب لکھتے ہیں۔ مجھ سے وہاں افغانی سفیر تھا ہمایوں لودان، وہ جو مسلمان ہمارے سارے سفیر تھے ان کے وہ ہیڈ تھے، اس نے مجھ سے ایک دن کہا کہ بھئی ایک بات ہے کیا؟ کہتا ہے جو ہسٹری آف پرشیا ہے براؤن کی، مجھے فارسی زبان میں، حالانکہ فارسی زبان اس کی مادری تھی، اس وقت اتنا لطف نہیں آیا حافظ کو یا دوسرے پڑھنے، جس کو لطف آیا ٹرانسلیشن پڑھنے اس کو ترجمے، اچھا فارسی میں۔ میں نے کہا جی کہ آپ عربی بھی جانتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ نکلسن کو پڑھ لیں،
جو رابع بصری کی دعائیں تھیں عربی میں، اس نے کہا تھا خدایا اگر میں نماز پڑھتی ہوں جنت کے شوق سے تو مجھے جنت میں کبھی داخل کرنا، اگر جہنم کے ڈر سے پڑھتی ہوں تو جہنم میں داخل کرنا، اگر میں تیرے لیے پڑھتی ہوں تو اپنے حسن لازوار سے مجھے محروم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب دعائیں۔ اخلاص فی العمل۔ تو وہ اس پر مارگریٹ تھی خاتون، اس نے ان پر 3 کتابیں رابع پر لکھی۔ اچھا، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر محنت سے لکھتے ہیں، اور پھر دوسرا اس کے اندر لفاظ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو لفاظ بڑی ہے، آپ 6 صفحے پڑھ لیں پتہ چلے کہ صرف 3-4 لفظ اچھے تو یہ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ پر اثر زیادہ نا فارسی کا، جی جی، اور پھر مقفع مسجہ عبارت میں وہ تو آج نئی تعلیم آئی ہے اس سے گئی۔ تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ تھا کہ ان کی اس دلچسپی کا سبب کیا ہے؟ نہیں وہی میں عرض کروں کہ روحانی طرف ہو یا کچھ اور؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 1850 کے بعد بدلے ہیں، اچھا، اولوڈی پہلے لکھتا ہے جی تاریخ الاستشراق میں کہ اس سے پہلے ہمارے مقاصد جو بھی ہوں، جی اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ جو مشرقی قومیں ہیں ان کا ادب ہے، لٹریچر ہے، فلسفہ ہے، اور عرب نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے تاریخ میں، اس کو دیکھیں۔ تو اب دیکھیں کہ بخاری شریف جو ہے صحیح یا طبقات ابن سعد، یہ 18ویں صدی میں یہ پوری عربی ٹیکسٹ ہے ہوئے لائڈن سے، میرے پاس وہ ہے ٹیکسٹ 1800 ایڈیٹنگ کے ساتھ نہیں بالکل جس طرح عربی ایز میں اٹ از، بالکل ٹھیک، محفوظ کیا، یا پامر کا جو ترجمہ ہوا ہے آکسفورڈ سے قرآن مجید کا جو 1860 میں چھپا ہے، وہ عربی کا بہت ماہر تھا، مگر آپ دیکھیں کہ کس انداز سے محنت کی ہے۔ رارڈ ویل نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر اقبال نے علامہ نے جو ہے نا یہ ترجمے دیے ہیں اپنے 6 لیکچرز میں قرآن مجید ریکنسٹرکشن آف وہ اس کے ترجمے جی رارڈ ویل اس کا مقدمہ پڑھنے جی والا جی، ہے۔ تو یہ عربی لکھتا ہے اپنے انٹروڈکشن میں کہ جب عیسائیزم، رومن اور دوسری تہذیبیں ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا انسان کو دینے کے لیے، کہتا ہے تعلیمات قرآن کا شکریہ کہ ایسے نازل وقت میں آیا ہے اور قوموں کے زوال اور ترقی کی جی اس نے راز بتائے ہیں، اسے ایک نئی راہ کھول دی ہے، یہ اس مقدمے میں لکھتا ہے۔ اور اس کی نسبت کی ہے ترجمے کی اس نے ایک قاری کے نام جس کو گولی لگی تھی قاہرہ سے، وہ قرآن مجید پڑھ رہا تھا، یہ قاہرہ میں ہوتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ خدا کا ایک خاص اپنا ان کا چل رہا ہے، اس کی منشا ہوتی ہے کہ کس سے کام لے لے۔ اب یہ عبرت کا مقام ہے کہ اگر میں نے اسلام پر کوئی کچھ لکھنا ہے صحیح معنی میں، اس کے لیے سب سے اچھا مقام لندن ہے، پیرس ہے، ہارورڈ ہے۔ کیوں؟ 10 منٹ کے نوٹس پر 10,000 کتابیں عربی کی مسلم دنیا میں شائع شدہ آ جائیں گی۔ اچھا، اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہاں رہتے ہوئے کام کیا، جو آپ کا مقالہ تفسیر نویسی کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مطبوعات ڈاکٹر رشید جالندری صاحب کی اس وقت موجود ہیں، وہ ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ جی، یہ رسالہ المعارف ہے جو ادارہ ثقافت اسلامیہ سے نکلتا ہے، اور ڈاکٹر رشید جالندری صاحب اس کے مدیر ہیں۔ جی، یہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ڈاکٹر صاحب یہ لندن میں کی شائع ہوئی۔ تحقیق۔ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ابو القاسم قشیری، ابو القاسم قشیری کا جس وقت یہ قرآن مجید کی جو تفسیر بھی ان کی اب شائع ہو گئی ہے، جی یہ پہلا مستند کی کتاب تھی الرسالہ، اس کی معروف کتاب ہے، یہ تصوف پر ہے۔ جی جی، جو بڑے بڑے صوفیہ کرام تھے نیشا پور کے یا ایرانی، یہ ان کی ہے بڑی مختصر ان کی تاریخ، پھر ان کے ساتھ ان کے جو اقوال تھے جی جن کا ذکر چل رہا ہے تزکیہ نفس کے ساتھ، جی جی، ان کے ملفوظات، اور بہت مختصر ہیں۔ جی جی، تو یہ سب سے مستند کتاب شمار ہوئی الرسالہ۔ اس کے بعد جو دوسری کتابیں آتی ہیں نفحات الانس جی ہے، یہ دوسری کتابیں بعد میں آتی ہیں، لیکن آپ اس میں مثلا شیخ دقاق
کا جو اس کا استاد تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں جب کبھی گیا ہوں کہ میں باوضو ہو کر